نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عظیمہ عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم سے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 125 کا ایک حصہ جو بطور تمہید تلاوت کیا گیا، اس کا مقصود یہ ہے کہ گزشتہ دروس میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعضائے مقدسہ کے فضائل و کمالات اور ان کی معجزانہ صلاحیتوں اور صفات کے حوالے سے گفتگو عرض کرتے رہے ہیں، اور اسی تسلسل کے تحت آج انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کی معجزانہ اوصاف اور ان کی معجزانہ برکات کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ رب کائنات نے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں، جو کہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 125، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور حکم شرعی قیامت تک ساری امت کے لیے
برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کر عطا فرمایا کہ آج تک تمام اہل ایمان اپنے طواف کو مکمل کر کے مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور حرم پاک میں جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے تو مقام ابراہیم سے متصل ہی جائے نماز بچھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے جائے نماز بنایا جائے۔ یہ مقام ابراہیم بنیادی طور پر ہے کیا، اور اس کی اس قدر اہمیت اور افادیت اور فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، کیا ہے؟ تو یہ ایک پتھر ہے، یہ وہ مقدس پتھر ہے، یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کعبہ کا اہتمام فرمایا اور دیواروں کے چننے کا سلسلہ شروع کیا، اور چنائی اس مقام پر پہنچی کہ اب کسی چیز پر چڑھ کر مزید پتھر رکھے جا سکتے تھے، اور مزید چنائی کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جس کو بطور بلندی استعمال کیا جا سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ قریب کے پہاڑ سے جا کر کوئی ایسا مناسب پتھر لے کر آئیں جس کو زمین پر رکھا جائے اور اس کے اوپر چڑھ کر مزید چنائی کے عمل کو جاری رکھا جا سکے۔ لہٰذا حدیث پاک میں مذکور ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کے حکم سے جبل ابو قبیس کی طرف کسی مناسب پتھر کو اٹھا کر لانے کی نیت سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے جبل ابو قبیس کی طرف جانے کا سبب دریافت فرمایا، تو آپ نے بتایا کہ میں کوئی ایسا مناسب پتھر تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کے اوپر چڑھ کر مزید چنائی جاری رکھی جا سکے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو جبل ابو قبیس کے دامن میں پوشیدہ دو ایسے پتھروں پر آگاہی عطا کرتا ہوں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے سبب سے یہاں پر چھپا دیے تھے، پوشیدہ کر دیے تھے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو پتھر ایک پوشیدہ مقام سے برآمد کیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا اس میں سے جو بڑا پتھر ہے یہ مزید تعمیر اور چنائی جاری رکھنے کے لیے بطور بلندی استعمال کیا جائے، اور جو چھوٹا پتھر ہے اس کو کعبۃ اللہ شریف میں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے، جس کو ہم آج حجر اسود کہتے ہیں، اور بتایا کہ یہ وہ جنتی پتھر ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترے تھے۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ لہذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھوٹے پتھر کو تو کعبۃ اللہ شریف کے ایک کونے پر نصب فرمایا، جو کہ آج تک اسی مخصوص جگہ پر موجود ہے، تغیر زمانہ کے ساتھ، اگرچہ خود اس کے ساتھ بھی حوادث پیش آتے رہے، لیکن بہرحال آج بھی اپنی باقیات کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جبکہ دوسرا بڑا پتھر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق بطور بلندی استعمال کرنے کی تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، اسے آپ نے ایسے مقام پر رکھا کہ اس پر چڑھ کر آپ مزید تعمیر کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات مذکور ہے اور مفسرین نے اس مقام پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ پتھر جنتی پتھر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی تھی، اور کیونکہ اس پر چڑھ کر تعمیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے برکات کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ چڑھ کر تعمیر فرمانے لگے تو جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی تھی یہ پتھر بھی ویسے ویسے بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر اترنے کا ارادہ کرتے تو جب آپ اپنے قدم کو زمین کی طرف بڑھاتے تو یہ پتھر واپس اپنی اصل حیت پر آ جاتا تھا اور آپ زمین پر اتر جایا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ نے تسلسل کے ساتھ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمائی تو اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ظاہر ہو گئے، معجزانہ طور پر آپ کے قدموں کے نشان ظاہر ہو گئے، جو کہ آج تک موجود ہے، اگرچہ بہت طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے، اور پہلے وقتوں میں یہ کھلا ہوتا تھا تو لوگوں کا اسے چھونے، چومنے اور احتراماً اس میں زمزم شریف ڈال کر پینے کی وجہ سے وہ نقوش پہلے کی نسبت ہلکے ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ان میں یعنی اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ معجزانہ طور پر ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت اور اس کی برکت کو اہل ایمان پر ظاہر فرمانے کے لیے اس جگہ کو یعنی اس پتھر کو اس کے قریب جائے نماز، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لینے کا حضور علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور بطور سنت جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسائل حج کی کتب میں یہ بات تحریر ہے کہ جب وہ طواف مکمل کرے تو کوشش کرے کہ مقام ابراہیم کے قریب یا اس کے کم از کم سامنے نماز واجب الطواف ادا کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو برکات ہیں، ظاہر ہے یہ برکات نہ تو یہ کمال اور یہ معجزہ نہ تو اس پتھر کا ہے اور نہ اس جگہ کا ہے، بلکہ اصل تو یہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت اور آپ کی معجزانہ شان کا اظہار، جس کی برکات قیامت تک اہل ایمان کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ان برکات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قدمہائے مبارکہ عام انسانوں کے قدموں کی طرح نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کسی پتھر پر کھڑا ہو تو اس میں یہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ ضرورت کے مطابق اوپر اور نیچے ہو سکے۔ کوئی عام انسان کسی پتھر پر کھڑا ہو تو اس کے پیروں کی وجہ سے اس پتھر میں یہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کے قدموں کا نقش باقاعدہ اپنے اوپر ثبت کر لے۔ یقینی طور پر یہ معجزہ، یہ شان، یہ برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی اس پتھر کی خاصیت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ مکمل فرما لی
اور آپ نے حرم شریف کے بالکل کعبۃ اللہ شریف کے بالکل پہلو میں اس پتھر کو اسی مقام پر رہنے دیا جس جگہ آخری تعمیر کے لیے آپ نے اس کو چڑھنے کے لیے رکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرمائیے لوگوں کو حج کی طرف آنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ بے آب و گیاہ مقام ہے، دور دور تک یہاں لوگ تو ہیں نہیں، اب تیری طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں اعلان کروں، تو یہ اعلان سنے گا کون؟ لوگ تو نہیں ہیں یہاں گرد و پیش میں، مجمع تو نہیں ہے یہاں پر، اعلان تو مجمع میں کیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، کیونکہ یہ ایک بلند جگہ تھی، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان حج فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کی یہ تاثیر آپ کے معجزے اور اپنی قدرت کی صورت میں ظاہر فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں موجود اس وقت کے تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا، بلکہ جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، جو اپنے باپوں کی پشت میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا. اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے جواباً لبیک بھی کہا. اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تبارک تعالیٰ اسے اتنی بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے گا. تو یہ ساری برکات اس پتھر کے ساتھ وابستہ ہیں جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو پتہ چلا کہ ساری برکتیں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کی وجہ سے، ان کے قدموں کی وجہ سے. اسی طرح اگر ہم اس عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم مزید اس نقطے کو پیش نظر لاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کی برکات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی وہ کیسے کیسے اور کس کس طرح ظاہر فرمائی. تو آپ میں سے اکثر احباب نے قرآن کریم میں سورہ صاد میں موجود حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے. سورہ صاد کی 41ویں 42ویں آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اپنی بیماری سے شفا یابی کے پانے کی. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک انتہائی برگزیدہ نبی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ عنایات، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں بے مثال شاکر اور صابر بندے تھے. اتنی کثرت کے ساتھ آپ شکر اور صبر کیا کرتے تھے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار ملائکہ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کے شکر کے فضائل بیان کیے، تعریف کی. ایسے شاکر بندے ہیں، اس قدر اللہ کی حمد اس کا شکر کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو شیطان کو حسد ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جتنی نعمتیں تو نے ایوب کو دی ہیں نا اتنی تو کسی کو بھی دے تو وہ تیرا شکر کرے گا، اتنا تو نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایوب
صرف شاکر نہیں ہے بلکہ صابر بھی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مولا کیا تو مجھے اس بات کا اذن دیتا ہے کہ میں ایوب کے صبر کی آزمائش کروں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا آزما لو۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اموال میں قلت ہو گئی، اس میں نقصان وارد ہوا، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہمیں کتب تفسیر میں ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کے بدن پر پھوڑے نکل گئے تھے جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ آپ کے بدن میں ایسے زخم ہو گئے تھے جن سے پیپ رستا تھا۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی تحقیق فرمائی، اور ایک سوال کے جواب میں آپ نے حدیث سے اس بات کا ثبوت فراہم فرمایا کہ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالی وصفاً اور عادتاً کوئی ایسی بیماری اور کوئی ایسی صفت نہیں اس کے وجود میں رکھتا جس سے لوگ نفرت کریں، کیونکہ یہ منصب نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی کی کوئی عادت ایسی ہو یا اس کے وجود کی حیت ایسی ہو کہ لوگ اس سے گھن کریں یا نفرت کریں، تو پھر وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کا نبی محبوب شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے کردار میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، اس کے ظاہری اعضائے جسمانی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ حسن و جمال رکھتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب ہوں تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو فرمایا کیونکہ حدیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کسی بھی ایسے وصف، فرمایا عصمت یعنی گناہ کی صلاحیت نہ ہونا، یہ انبیاء کرام کی صفات بلکہ شرط نبوت میں سے ہے کہ نبی میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فرمایا گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ کا نبی میں نہ رکھنا اسی لیے تو ہے کہ جب نبی ہی گناہ کرے گا تو لوگ تو گناہ گار سے نفرت کریں گے، تو اس کی بات کو قبول کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ جب نبی کے فعل میں اللہ نے گناہ کے برے ہونے کی وجہ سے رکھنا پسند نہیں فرمایا، تو نبی کے وجود اور جسم میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی خصلت یا کوئی ایسا عیب کیسے رکھ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں؟ تو پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ نسیان اور بخار، یہ دو چیزیں تھیں کہ جس نے آپ کو کمزوری میں مبتلا کیا۔ ایک نسیان تھا بہت زیادہ آپ کو، اور ایک بخار کی کیفیت میں آپ مبتلا ہوتے جس کی وجہ سے آپ کے بدن پر ضعف طاری، جیسے بخار ہوتا ہے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ضعف طاری ہوا۔ حتیٰ کہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت ان کا نام تھا، وہ آپ کی طرف سے بہت متفکر تھیں، پریشان رہتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کی زوجہ مختلف طبیبوں کے پاس ظاہر جاتی تھیں کہ کہیں سے کوئی علاج دستیاب ہو جائے۔ آپ جا رہی تھی تو شیطان آپ کو راستے میں ملا، طبیب کی شکل اختیار کیا ہوا، طبیب کا گیٹ اپ اور روپ اختیار کیا ہوا آپ کو ملا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی بیماری دور کر دوں گا، اور تم سے اس کا کوئی محنتانہ، کوئی عوض، کوئی فیس، کوئی اجرت بھی نہیں لوں گا، بس تم اور تمہارا شوہر یہ کہیں کہ میں نے تمہیں شفا دی، یہ کہیں کہ تو نے مجھے شفا دی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں مقام پر مجھے ایک طبیب ملا ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے شوہر کا کامیاب علاج کر دوں گا اور تم سے کوئی محنتانہ بھی نہیں لوں گا، بس تم اور تمہارا شوہر مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ تو نے ہمیں شفا دی، تو نے ہمیں شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان، ناسمجھ،
تو نہیں سمجھی؟ وہ تو شیطان تھا، اور وہ یہ الفاظ کہلوا کر ہم سے شرک کا قول کہلوانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، حقیقی شافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے یہی کہا تھا کہ بس تم اتنا کہہ دینا کہ میں نے تمہیں شفا دی۔ بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت اس بات پر ناراض ہوئے کہ تو شیطان کا پیغام لے کر آئی ہے میرے پاس، اور آپ نے اسی کیفیت میں قسم کھائی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 درے ماروں گا یا 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ نے قسم کھا لی۔ ان کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا، لہٰذا جب آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہیلہ عطا فرمایا، اور قرآن کی اسی آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم پورا کرنے کے لیے ہیلہ عطا فرمایا، مقلدین حضرات جب مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اور مجتہدین اس میں بعض مقامات پر ہیلہ کرتے ہیں تو اس کی اصل وہی آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایک ایسی جھاڑو ہاتھ میں لو جس میں 100 تنکیں ہوں، اور وہ ان کی پشت پر مار دو جس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کی زوجہ رحمت نے آپ کو یہ بات بتائی اور آپ کو دلی طور پر بہت دکھ اور صدمہ ہوا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا آپ نے۔ قرآن کہتا ہے ارکز برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب کہ انہوں نے یہ کہا ایوب علیہ السلام نے کہ مولا مجھے شیطان نے بڑا ضرر پہنچایا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے اس کی اس حرکت سے، تو میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے شفا کا طلبگار ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ صاف کی آیت نمبر 42 جو میں نے پڑھی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایوب آپ اپنے پیر کو، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریں۔ جب آپ نے اپنی ایڑی کو زمین پر مارا تو فوراً وہاں سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ ہے تمہارے نہانے کے لیے اور تمہارے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور اس سے غسل کیا، آپ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ اس واقعے میں جو بات ہمارے عنوان کے ساتھ جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کا دھون شفا کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعے بھی آپ کے پاس پانی بھیج سکتا تھا، آسمان سے بارش بھی برسا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ارکز، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے، ارکز برجلی کا، اپنی ایڑی کو زمین پر ٹھوکر لگائیے، ماریے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر ٹھوکر مارنا اور اس ٹھوکر سے چشمے کا جاری ہونا، اور اس چشمے کا صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک لوگوں کے لیے شفا یاب ہونا۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ فقیر کو 2012 میں تفصیلی طور پر عراق کی زیارتوں کی سعادت عطا فرمائی، تو عراق میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ الحمدللہ میں نے اس چشمے میں اتر کر وہاں سے پانی حاصل کیا، اور الحمدللہ میں یہاں لے کر آیا تھا، جتنے مریضوں کو دیا اللہ نے سب کو شفا عطا فرمایا۔ آج تک پوری دنیا میں لوگ لے کر جاتے ہیں اور اس سے شفا پاتے ہیں، آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار شریف بھی وہیں ہے، چشمہ بھی وہیں پر موجود ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں آج تک اس سے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کی برکات بے شمار اور بے حساب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعضاء اور جوارح بابرکت ہی نہیں بنائے، بلکہ ان میں معجزانہ صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اور جہاں چاہا اپنی قدرتوں کا بھی اس کے ذریعے اظہار فرمایا ہے۔ لہذا اسی تسلسل کو آگے رکھتے ہوئے ہم مزید قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تو آپ سب کے علم میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج زمزم شریف کا جو فیض پوری دنیا میں شفا کی صورت میں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ بات ٹیسٹ سے ثابت ہے اور ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے، بلکہ میرے پاس ایک شمارہ، اخبار کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں، یہ موجود ہے، محفوظ ہے میرے پاس، جس میں جاپان کے ایک ڈاکٹر نے زمزم شریف پر تحقیق کے نتیجے میں اسلام قبول کیا تھا، اور اس میں اس نے 3 وجوہات بیان کی تھیں اور مطالبہ کیا تھا کہ اس کو عجائبات عالم میں شامل کیا جائے۔ 3 باتیں اس نے بیان کی تھیں، یعنی 3 دلائل دیے تھے اس نے کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میری نظر میں اس کو عجائبات عالم میں شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 1 بات وہ کہتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا کنواں جو ہزاروں سال سے جاری ہو اور ہزاروں گیلن پانی فی منٹ کے حساب سے اس سے نکالا جاتا ہو اور پوری دنیا میں جاتا ہو، ایسا دنیا میں کوئی دوسرا کنواں موجود نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس نے کہی کہ اس کے پانی کو ٹیسٹ کیا گیا، جب ٹیسٹ کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر اس میں موجود جو اجزاء ہیں ان کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اگر کوئی انسان پیدائش سے لے کے موت تک دنیا کی کوئی دوسری غذا استعمال نہ کرے اور صرف زمزم شریف پیتا رہے تو اس کے وجود کو جتنے فیٹس، جتنے وٹامن اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ سارا کا سارا اکیلا زمزم شریف پورا کرے گا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب اس نے یہ پریکٹیکل کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوا تھا۔ اور تیسری بات جو حیرت انگیز طور پر اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ پانی جن برتنوں میں رکھا جاتا ہے اور رکھے رہنے کی صورت میں سب سے زیادہ دیر تک سلامت رہتا ہے، یعنی اپنی اصل حیت کو قائم رکھتا ہے، وہ ہے مٹی کا برتن۔ یعنی اگر مٹی کے برتن میں پانی کو رکھا جائے تو زیادہ دیر تک پانی کا رنگ، ذائقہ اور اس کی حیت برقرار رہے گا، اس میں تغیر رونما نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دھات میں یا اور دوسری چیزوں میں رکھنے سے پانی مٹی کی نسبت ان میں رکھنے سے جلدی خراب ہو جائے گا۔ لیکن کہا کہ سب سے جلدی جس چیز میں پانی خراب ہوتا ہے وہ ہے پلاسٹک کا برتن۔ یعنی پلاسٹک کے برتن میں اگر اسے رکھا جائے، خاص طور پہ بند کر کے رکھا جائے، تو عام پانی اگر رکھا جائے تو وہ باقی کسی بھی جگہ رکھے جانے کے مقابلے میں سب سے جلدی خراب ہوگا۔ لیکن اس نے کہا کہ حیرت انگیز طور پر پوری دنیا میں زمزم شریف پلاسٹک ہی کی بوتلوں میں جاتا ہے، اور میں نے تجربہ کیا اور 50 سال سے پلاسٹک کی تھیلی میں، پلاسٹک کی بوتل میں بند زمزم شریف پر تجربہ کیا، اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوا تھا۔ اور کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تھوڑے زمزم شریف کو زیادہ سادے پانی میں ملایا جائے تو اس پورے پانی میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی جو زمزم شریف میں ہوتی ہے۔ تو اس نے مطالبہ کیا تھا باقاعدہ کہ زمزم شریف کو عجائبات عالم میں شامل کیا جائے۔ یہ تو اس کی بات ہے، وہ ایمان لایا، اسلام قبول کیا اس نے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ڈاکٹر کی بات سے
کروڑہ درجے زیادہ صاحبان ایمان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا، سرکار علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس کا دیکھنا آنکھوں کو شفا دیتا ہے. زمزم شریف کے کنویں میں جھانک کے دیکھتے تھے پہلے حجاج کرام. حدیث شریف میں اس کا دیکھنا اور صرف شفا کا باعث نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کو جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس نیت کا یعنی اس میں کامیابی اور خیر اور برکت عطا فرمائے گا. یعنی اگر کوئی کسی دکھ کے دور ہونے کی نیت سے پیے گا تو اللہ وہ دکھ دور فرمائے گا، کسی غم کے بھولنے کی نیت سے پیے گا اللہ وہ غم دور فرما دے گا، کسی تکلیف کے ختم ہونے کی نیت سے پیے گا اللہ وہ تکلیف ختم کرے گا، کسی مرض کے مٹنے کی نیت سے پیے گا اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس نیت سے پیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے میں جب بھی زمزم شریف پیتا ہوں تو ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے پیتا ہوں. میں نیت کرتا ہوں اللہ اس کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما. تو زمزم شریف کی بے شمار برکات ہیں. اب زمزم شریف کے بارے میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ذبی اللہ آپ کا لقب ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اس مقام پر جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے چھوڑ گئے تو کچھ کھجوریں اور کچھ ستو اور کچھ پانی آپ کے حوالے کیا اور بے کچھ کہے آپ کو یہاں چھوڑ کر جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر اور کس کے کہنے پر چھوڑ جا رہے ہیں؟ یہاں بے آب و گیا، کہیں کچھ نہیں ہے دور دور تک. تو فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. فرمایا پھر آپ جائیں، جب اس کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لہذا آپ وہاں تشریف فرما ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ستو پانی کھجوریں ختم ہو گئیں اور آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، نہ صرف آپ کو بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی. تو مشہور واقعہ ہے، بہت بار آپ نے سنا ہے، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ نے ارادہ کیا کہ میں پانی تلاش کروں. لہذا آپ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بڑا دل پہ پتھر رکھ کے آپ نے ان کو ایک جگہ پر لٹایا جس جگہ آج زمزم شریف کا کنواں ہے، اور آپ دوڑتی ہوئی گئیں اور صفا پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کوئی سبزہ، کوئی فرد، کوئی چرواہا، کوئی جانور، کوئی نظر آئے، کچھ تو کوئی صورتحال بنے. کچھ نظر نہیں آیا. دوڑتی ہوئی آئیں جلدی سے، بچے پر نظر کی، پھر مروہ پہاڑ کی طرف گئیں اور یوں آپ نے 7 چکر لگائے جو کہ آج بھی حج اور عمرے میں سعی کے طور پر ایک عبادت کی صورت میں اہل ایمان ادا کرتے ہیں. یہ انہی کی سنت ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں. تو جب آپ 7واں چکر مروہ شریف کی طرف لگا رہی تھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ شدت پیاس میں تھے اور زمین پر اپنی ایڑی رگڑ، جیسا کہ بچہ رونے میں اپنی ایڑی رگڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رگڑ کے مقام سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. لہٰذا جب آپ لوٹیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی وہاں سے ابل رہا ہے. تو آپ نے اس کے چاروں طرف مٹی لگائی اور ماء زمزم،
ماء زمزم ارشاد فرمایا. ماء پانی، زمزم کے معنی رک رک، پانی رک رک، اس کے گرد آپ نے منڈیر بنائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ اس کے گرد منڈیر نہیں بناتی نا تو سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا، کیونکہ وہ تو ابل رہا تھا پانی. آپ نے منڈیر لگا کے گویا اس میں روک پیدا کر دی. یہی زمزم شریف شہر مکہ کے آباد ہونے کا سبب بنا، کیونکہ اس جگہ پر پانی تھا. حضرت ہاجرہ یہاں تشریف فرما ہو گئیں. وہاں سے یمن کا ایک قبیلہ، جرہم نام تھا اس قبیلے کا، گزر رہا تھا. اس زمانے میں قبائل گروہوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی پانی ہوتا تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ بھئی ہم یہاں پڑاؤ ڈال دیں. انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، لیکن پانی میں آپ کو قیمتاً دوں گی. انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے. لہٰذا یوں اللہ نے آپ کے لیے ایک انتظام کر دیا گزر بسر کا. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جب ان کو اجازت دی، وہ وہاں ٹھہرے، تو وہاں کی برکات، زمزم شریف کی برکات جب ان کو ملی تو انہوں نے پھر وہیں پر مستقل پڑاؤ ڈال دیا، اور یوں شہر مکہ آباد ہوا. اور بعد میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تعمیر خانہ کعبہ ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے بھی آج تک دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی برکتیں بھی عطا فرمائیں. لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کا قلب مبارک نکالا، تو سرکار علیہ السلام کے قلب مبارکہ کو زمزم شریف میں ڈبویا. لکھنے والے لکھ دیتے ہیں کہ زمزم شریف سے دھویا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمزم شریف میں ڈبویا، کیونکہ دھونے کا معنی تو یہ ہوگا کہ سرکار کے قلب کو زمزم سے برکت ملی، جبکہ ڈبویا اس لیے کہ سرکار کے قلب سے زمزم شریف کو برکت ملے. لہذا ڈبویا اور پھر سرکار علیہ السلام کے سینہ مبارکہ میں واپس رکھا گیا. نیز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمزم شریف کو پیا اور اپنے لعاب دہن کی شمولیت کے ساتھ اس میں کلی فرمائی، تاکہ سرکار کے وجود مسعود کی برکات اس میں شامل ہو جائیں. یہ اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہم پر اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قدموں کی برکات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے وجود عام انسانوں کے وجود کی طرح نہیں ہوتے، ان کے اعضاء عام انسانوں کے اعضاء کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اعضاء میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتیں کار فرما ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کی صورت میں اپنی قدرتیں ان کے اعضاء سے ظاہر فرماتا ہے. اب جب ہم ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی قدموں کی برکت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قدم کہ شب معراج حضور علیہ السلام جب مسجد حرام شریف میں آرام فرما تھے تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہے، حضرت جبرائیل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں سے سرکار کے تلووں کو چوم کر سرکار کو بیدار کیا. تو جن کے تلوے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رسول ملائکہ ہیں وہ چومیں، بلکہ جب سرکار علیہ السلام عرش پر تشریف فرما ہوئے تو یوں کہیے کہ جن کے قدموں کے بوسے عرش لے اور ان کے قدموں سے برکت حاصل کرے، جن کے قدموں کی برکت سے یثرب جو کہ بیماریوں کا شہر تھا، مدینہ طیبہ
بیماریوں سے پاک شفا والا بن گیا، بلکہ مسجد شریف کا ایک گوشہ جو مسلسل سرکار کے قدموں سے برکت پاتا تھا، سرکار کے حجرہ مبارکہ سے لے کر ممبر شریف کا درمیانی حصہ، سرکار علیہ السلام نے خود اس کے لیے اعلان فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا یہ ٹکڑا زمین کا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، حدیث مبارکہ وہاں پر لکھی ہوئی ہے، بین البیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جن کے قدم لگنے سے وہ جگہ جنت بن جائے، اور صرف جنت نہیں بنے، اور صرف وہی جگہ نہ برکت والی بنے، بلکہ ایسی شان والی، ایسی برکت والی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب قسم ہے مجھے اس سرزمین مکہ کی۔ کیوں ہے یہ قسم؟ کیا اس لیے کہ اس میں کعبۃ اللہ شریف ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس لیے کہ اس میں زمزم شریف کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس لیے کہ اس میں حتیم، مطاف، صفا، مروہ وغیرہ وغیرہ؟ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب یہ قسم صرف اس لیے ہے کہ آپ اس سرزمین پر تشریف فرما ہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا آپ کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے، آپ کے تلووں سے اس زمین کو نسبت ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن، اسی لا اقسم بہذا البلد کے لیے فرما رہے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو جو برکتیں عطا فرمائیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے ذریعے اپنی جن قدرتوں کا اظہار فرمایا، وہ ناقابل بیان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، شمائل ترمذی شریف حضور علیہ السلام کی عادات و اطوار پر مبنی احادیث کا مجموعہ ہے، شمائل ترمذی شریف۔ اس میں اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں سرکار علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ، عادات کریمہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت زمین پر چلتے تھے تو پتھر اور سخت زمین پر بھی سرکار کا نقش قدم بن جایا کرتا تھا۔ حرمین شریفین میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آج بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم ہائے مبارکہ کے نشان موجود ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر نرم ہو کر سرکار کے قدم کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ بھئی سختی تو اذیت دیتی ہے نا، تو پتھر نرم ہو جاتا تھا جس کے سبب سے سرکار کا نقش قدم بن جایا کرتا تھا اس پر۔ تو بے شمار عظمتیں اور رفعتیں احادیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں بطور برکت عرض کر کے اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یقیناً آپ میں سے ان حضرات نے جو اکثر علماء کے مواعظ سنتے رہتے ہیں ضرور سنی ہوں گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرمائے، اس حال میں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی تشریف فرمائے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے
تو اچانک احد پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے، پہاڑ جنبش کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک زمین پر مارا، پہاڑ پر مارا، فرمایا اسکت، ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید موجود ہیں؟ جہاں اس سے حضور علیہ السلام کے علم غیب کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی شہادتیں تو بعد میں ہونی تھی نا، لیکن حضور علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا ان کا شہید ہونا، ظاہر اس سے حضور علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل ملتی ہے۔ وہیں یہ پتہ چلتا ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں، اور یہ مبارک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری اور احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا اسکت، تو سرکار کے اس ایڑی کی ضرب سے احد پہاڑ ٹھہر گیا، زلزلہ جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی کیا شان، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا مقام، کیسا رتبہ، کیسی جلالت اور کیسی ہیبت اس کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے گھر میں بڑی مشقت کا، اس زمانے میں کنواں بہت مشقت سے کھدتا تھا، کیونکہ حرمین شریفین کی زمین پتھریلی ہے، جن لوگوں نے دیکھی ہے، اگر میدان ہے تو ریتیلی ہے، ظاہر ہے ریت میں بھی کنواں نہیں کھد سکتا، اور پتھر میں بھی کنواں کھودنا بہت زیادہ مشقت کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، بہت زیادہ مشقت کے ساتھ بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اکثر کڑوا ہی پانی نکلتا تھا، اتفاق سے کوئی میٹھا نکل آئے تو بڑی اس کی اہمیت ہوتی تھی کہ بھئی فلاں جگہ پر میٹھا پانی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں جو کنواں تھا بہت کڑوا تھا، لیکن لوگ مجبوراً اسی کو استعمال کرتے تھے، کہ میں نے بتایا کہ بہت خرچ، بہت محنت، بہت مشقت کے بعد وہ کنواں تیار ہوتا تھا۔ تو آپ بہت عاجز تھے، اس کی کڑواہٹ سے پریشان تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے صحن کا کنواں بہت کڑوا ہے، اور اس کی کڑواہٹ ہمیں اس کے پانی کا صحیح فیض اور نفع نہیں لینے دیتی، تو یا رسول اللہ آپ کچھ کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اس کا پانی لے کر آؤ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کوئی برتن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کنویں سے بھر کر لائے، حضور علیہ السلام نے چکھا تو واقعی وہ بہت کڑوا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے وہ برتن زمین پر رکھا اور اپنے دونوں پیر اس میں رکھ دیے، اور پانی اٹھا اٹھا کر سرکار اپنی پنڈلیوں پر ڈالنے لگے، ٹھنڈا پانی تھا، سرکار اپنی پنڈلیوں پر ڈالنے لگے، اور دیر تک حضور یہ عمل فرماتے رہے، اور جب اس کی ٹھنڈک سے حضور علیہ السلام سیراب ہوئے تو پھر سرکار نے فرمایا اس کو لے جا کر واپس کنویں میں ڈال دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، گویا اس پانی کا کنویں میں ڈالنا ایسا تھا کہ ہم نے شہد کی بوتل اس میں انڈیل دی ہو، کوئی ڈھیروں شہد اس میں ڈال دیا ہو ہم نے، وہ پانی ایسا میٹھا اور بہترین ہو گیا کہ ہم اس پانی کی مثال دیتے تھے لوگ کہ بھئی فلاں جگہ پانی بہت اچھا نکلا ہے، ویسا جیسا جابر بن عبداللہ کے گھر کا کنواں ہے، مثال دیتے تھے لوگ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے ظاہر یہ معجزہ رونما ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حنین میں جو کنواں ہے
الحمدللہ آپ میں سے جو حضرات حج پر گئے ہیں، یہ احباب ہمارے ساتھ گئے، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کنویں کی زیارت ہم نے کی. اب تو اس کو بند کر دیا گیا، پانی نہیں لینے دیتے. وہ حنین شریف میں جو کنواں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر تشریف فرما ہوئے غزوہ حنین کے موقع پر، اور صحابہ کرام سے پانی کی تلاش کا حکم جاری فرمایا گیا، بہت تلاش کی، بڑی مشکل سے یہ کنواں دریافت ہوا جس میں بہت زیادہ گہرائی میں پانی تھا، جس کا نکالنا ممکن نہیں تھا. بہت جھانکنے پر وہ گہرائی میں نظر آ رہا تھا، لیکن انتہائی مشقت کے ساتھ جب پانی نکالا گیا تو انتہائی کڑوا تھا، بہت زیادہ گہرائی میں تھا اور بہت زیادہ کڑوا تھا. تو حضور علیہ السلام کو آ کر صحابہ کرام نے خبر دیا، رسول اللہ یہ معاملہ ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو ہمیں لے چلو. لہذا سرکار علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں جھانکا اور اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، اور پھر اس کی منڈیر پر سرکار علیہ السلام اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ پیر آپ نے کنویں کے اندر لٹکا لیے. جیسے کنویں کی منڈیر ہوتی ہے نا، اس پہ آپ پیر لٹکا کر بیٹھ گئے اور پانی کی طرف سرکار علیہ السلام نظر فرما رہے تھے. فرماتے ہم نے دیکھا کہ پانی اچھال مارنے لگا، اور اچھال مارتے 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 اتنی اوپر آ گیا کہ حضور کے قدموں سے لگنے لگا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت تھی کہ پانی نہ صرف یہ کہ شیریں ہو گیا، بلکہ ہمیں اس کا ہاتھ سے نکال کر استعمال کرنا آسان ہو گیا، اتنا اونچا آ گیا. یہ اور اس طرح کے بہت سارے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم مبارکہ کی برکات کو ظاہر کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو ہم نے آیات قرآنیہ سے آپ کے سامنے حوالے عرض کیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں کو اپنی قدرتوں کی برکات سے اس طرح ہم کنار فرمایا کہ ان کے ذریعے معجزات ظاہر فرمائے. اور ظاہر ہے کہ جن کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں سے دنیا کو ایسا فیض دے گئے جو آج تک ساری دنیا اس کی برکات حاصل کر رہی ہے. تو جنہیں اللہ نے ان کا امام بنایا، جن پر ایمان اور نصرت کے وعدے کی شرط پر اللہ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا، ظاہر ہے اس نبی اور اس امام الانبیاء کی شان، عظمت اور رفعت کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے. حق یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سرتا پا سراپا معجزہ ہیں. منہ مبارکہ سے لے کر قدم ہائے مقدسہ تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمال، جو رفعت، جو عزت اور آپ کے وجود میں جو برکات امت کے لیے رکھی ہیں، اس کو کوئی شخص الفاظ میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا. حق یہ ہے کہ نہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، نہ ہی سرکار علیہ السلام کے اعضاء ان میں موجود صلاحیتیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدسہ کی برکات دنیا کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی موازنہ اور مقابلہ کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی ناموس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ السلام کی شان و عزت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رب کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا نقش ہمارے قلوب و ذہن میں جانگزیر فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و پیروی ہم سب کو نصیب فرمائے. میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام مدرسہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.